حقیقی خالق و مالک اور فرمانروا ہے۔ درود و سلام اس کے پیارے حبیب رحمت دو جہاں سرور کونین سید الانبیاء والمرسلین ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس المقدس پہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھولی بصری انسانی مخلوق کو گمراہی کے انیک گڑھوں سے نکال کر راہ راست پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ معزز سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس عظیم الشان آیت میں ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ جو کتاب، جو قرآن، جو کلام اللہ تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے نظریہ وحی نازل کیا ہے، ہمیشہ اس کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ جس کا تعلق قرآن مجید سے جڑ گیا پھر وہ اپنی ہم جنس سے نرالا اور انوکھا ہو گیا، ان کا سردار بن گیا۔ آپ قرآن مجید کی عظمت کا، اس کی شان کا، اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی عام انسان کی بات نہیں، مخلوقات کی بات نہیں، یہ کسی فرشتے کی بات نہیں، کسی جن کی بات نہیں، یہ تمام مخلوقات کے خالق و مالک رب العالمین کی بات ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی بابرکت کتاب ہے، اتنی پرتاثیر کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کلام اللہ تک، اس قرآن مجید تک کوئی بھی ایسی پاور، قوت، طاقت، شخصیت پہنچ نہیں سکتی جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہو، بلکہ فرمایا جہاں یہ قرآن مجید محفوظ ہے، جہاں سے اللہ نے اس کو ہمارے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے، وہ اللہ کا وہ سیکرٹ کمپیوٹر ہے کہ سوائے نورانی مخلوق کے، فرشتوں کے، سوائے ملائکہ کے کوئی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، جو اتنی عظیم مخلوق ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی
حکم عدولی نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرمان برداری پر مبنی ہے۔ جو کبھی ناپاک نہیں ہوتے، ہمہ وقت پاکیزہ شخصیات ہیں، نور ان کا وجود ہے۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اور پھر اس قرآن مجید کی آپ عظمت کا اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اپنے بندوں پر اتارے۔ تورات کلام اللہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل کلام اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور بھی، صحف ابراہیم بھی آئے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس پیغمبر کو ملا، جس نبی کو یہ قرآن مجید عطا ہوا، شریعت بنا کر، آئین اور دستور بنا کر، اس نبی کا اتنا مقام اللہ نے بڑھا دیا کہ ان تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا سردار بنا دیا، کیونکہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو صاحب تورات پر بھی آپ کو اللہ نے فوقیت دی، صاحب انجیل پر بھی اللہ نے صاحب قرآن کو فضیلت عطا فرما دی، ان کو سید الانبیاء، سید المرسلین بیان، خاتم الانبیاء والرسل بنا دیا اس قرآن کی برکت سے۔ اور آپ جانتے ہیں جن امتوں کو باقی کتابیں ملی، کلام اللہ ملے، تورات اور انجیل ملی، بنی اسرائیل، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لیکن جن کو قرآن ملا، میں اور آپ وہ سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید عطا کیا۔ تو ہمارے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں سے افضل امت ہو، تمام امتوں کی سردار امت ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم وجود میں پہلے لوگوں سے زیادہ بڑے ہیں؟ کیا ہم پاور و قوت میں ان سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا حسن و جمال میں پہلے لوگوں سے ہم زیادہ خوبصورت ہیں؟ یا عمر درازی میں ہماری ان پر کوئی فوقیت ہے؟ نہیں بھائیو، اگر کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، تو سبب قرآن مجید ہے کہ ان کو کلام اللہ تورات ملا ہے، انجیل ملی ہے، لیکن ہمیں کلام اللہ قرآن مجید ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے تمام امتوں میں سردار بنایا اور فرمایا کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا اے امت قرآن، اے وہ خوش نصیب امت جسے اللہ نے دستور اور آئین قرآن مجید دیا ہے، تمہاری جیسی کوئی امت اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا نہیں کی۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اگر یہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوتا ہے تو اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس رات کو اتنی عظمت دیتا ہے، اتنی فوقیت دیتا ہے، اتنی قدر دیتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے، اتنا شان دیتا ہے، اتنی برکت دیتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔
قرآن کی برکت سے اس رات کو اتنا مقام ملتا ہے، اتنا مرتبہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے سال کی راتیں اگر تم جاگ لو تو اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ پورا سال نہیں بلکہ فرمایا 1000 مہینہ جس میں دن بھی آئے راتیں بھی آئے ان میں تم عبادت کرتے رہو، دن کی عبادت کرو، مسلسل راتیں بھی عبادت کرو، کوئی اور بزنس نہیں۔ 1000 مہینہ 83-84 سال ایک مسلمان اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی ولایت کے حصول کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا رہے۔ کوئی بزنس کوئی کاروبار نہیں، صرف عبادت میں قیام اللیل میں کلام اللہ کی تلاوت میں گزار دے۔ تو فرمایا جس رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے پھر اس کا وہ 83-84 سال کا دورانیہ عبادت کا جدوجہد کا اس ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ نہیں فرمایا، اب ذرا قرآن پر غور فرمائیں، اس قرآن کی عظمت پر غور فرمائیں، قرآن کی شان پر غور فرمائیں کہ جس رات قرآن نازل ہوا ہے اس رات کو اتنی عظمت مل گئی، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، یہ نہیں کہا مثل الف شہر 1000 مہینے کی عبادت جیسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، اس 1000 مہینے کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت فوقیت رکھتی ہے، اور اس سے زیادہ عظمت اور خیر ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ بھائیو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید جیسی دولت عطا فرمائی، اپنا وہ کلام عطا فرمایا جس کی بنیاد پر یہ امت قرآن ملنے کی وجہ سے تمام امتوں کی سردار بن جاتی ہے۔ اس قرآن ملنے کی وجہ سے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی تمام نبیوں کے رسولوں کے انبیاء کے سردار بن جاتے ہیں، اور پھر جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ تمام راتوں کی سردار ہو جاتی ہے۔ پھر جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے کیا کہنے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ تمام سال کے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، وہ سید الشہور ہے، یہ سید اللیالی ہے، اور یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کہیں گے اگر میں قرآن مجید پڑھتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ بھائیو قرآن مجید سے جس کا بھی تعلق جڑ گیا، جس نے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا لیا، قرآن مجید کا اس کو اپنے شوق پیدا ہو گیا، جس نے قرآن سے وابستگی شروع کر دی، جس نے قرآن سے پیار شروع کر دیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رسالت اور نبوت کی زبان سے، اور وہ پیارے پیغمبر جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی کی ہر بات
اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے جس میں پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ فرمایا میرے پیغمبر نے اس قرآن مجید میں ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر، ایک نقطہ بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کیا۔ یہ قرآن وہی ہے جو اللہ نے عرش سے نازل فرمایا، جسے جبریل لے کر آیا ہے، اور اس قرآن کے بارے میں آخر زمان پیغمبر نے ہر اس شخص کو، ہر اس مسلمان کو، ہر اس تاجر اور بزنس مین کو، ہر اس بوڑھے اور جوان کو، مرد اور عورت کو، بیٹی اور بہن کو بھی خبر سنائی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہی والی مبارک زبان میں یہ خوشخبری سنائی، فرمایا اگر پیغمبر کو قرآن کی نسبت سے اللہ تمام پیغمبروں میں سردار بنا سکتا ہے، اگر رات کو قرآن مجید کی وجہ سے تمام راتوں کا سردار بنا سکتا ہے، اگر ماہ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنا سکتا ہے، آخری امت کو قرآن مجید کی وجہ سے گزشتہ ساری امتوں کا سردار بنا سکتا ہے، اے مسلمان یاد رکھو اگر تم قرآن کے ساتھ دل لگی کر لو، فرمایا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور تشریف دے سن لو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم نے جو قرآن ساری زندگی یا تو اس کا پڑھنے میں گزر جاتا ہے یا وہ زندگی پڑھانے کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، فرمایا وہ تم سب سے افضل اور سب کا سردار ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں آخری زمان پیغمبر نے فرمایا ہے، فرمایا اس کا ایک حرف بننا 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، فرمایا میں یہ نہیں کہتا محمد کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، تم نے الف لام میم پڑھا، اللہ نے تمہارے نام اعمال میں 30 نیکیاں بخش دی ہیں۔ بھائیو قرآن مجید کے بارے میں اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ جو میں نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے یہ برکتوں کا خزانہ ہے، یہ رحمتوں کا خزانہ ہے، اللہ کی فیاضیوں کا خزانہ ہے، اس کی تلاوت کیا کرو، اپنی زندگی میں اس کے ساتھ چھوڑ دو، اپنی زندگی میں اس پر قربان کر دو، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے تم اپنے آپ کو واپس کر دو۔ پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی پریشانیاں، ٹینشن، دل کی بے چینی، فرمایا تمہاری اللہ ختم کر دے گا۔ فرمایا بس اوقات انسان دل کو سکون پہنچانے کے لیے اچھے سے اچھا مکان بناتا ہے، ایک اپنی سوچ ہے، انسان بہترین بنگلہ بناتا ہے، کوٹھی بناتا ہے، کس لیے یا ایسا گھر بنائیں گے، ایسی کوٹھی بنائیں گے، ایسا بنگلہ بنائیں گے کہ دیکھ کر وہاں رہ کر دل خوش ہو جائے، انسان اچھا رشتہ ڈھونڈتا ہے، خوبصورت لڑکی کا انتخاب کرتا ہے، یا ہماری بہن کسی خوبصورت لڑکے کا شوہر کا انتخاب کرتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا دل خوش ہو جائے، ایسا بزنس کرتا ہے، ایسا کاروبار کرتا ہے، ایسی دکان خریدتا ہے، ایسی مارکیٹ کہ میرا دل خوش ہو
ہو گئے، لیکن اللہ فرماتے نہیں، یہ سارے اسباب، یہ سارے وسائل تمہارے خود ساختہ ہے، ان میں آرام نہیں ہے، دل کا چین نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، یہ تمہارے دل میں تڑپا سکتے ہیں، دل میں مزید ٹینشن بڑھا سکتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دل کا غرضہ جس کے پورے وجود کا انحصار ہے، اگر دل کو سکون ہے، آپ کا سر بھی سکون سے، آپ کا پیٹ بھی پرسکون، آپ کی ٹانگیں بھی پرسکون، آپ کا گھر کا ماحول بھی پرسکون، آپ کے دوست احباب بھی پرسکون، آپ کو کھانا بھی اچھا لگے گا، آپ کو نیند بھی اچھی لگے گی، آپ کی کمائی بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر خدا نخواستہ دل پریشان ہے، دل بے چین ہے، دل بے سکون ہے، آپ کی بیوی بھی آپ کو اچھی نہیں لگے گی، آپ کا گھر بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کی سواری بھی آپ کے لیے بیکار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن سے ہو جائے، اس قرآن میں سکون ہے، اس قرآن میں چین ہے، اس قرآن میں بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر جسمانی بیماری ہے قرآن کے پڑھیے، اگر روحانی بیماری ہے قرآن کے پڑھیے، دل میں ٹینشن ہے ان کا علاج قرآن سے کیجیے۔ فیہ شفاء للناس، فرمایا یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں اور آپ عیب پڑھ رہے ہیں ذکر کی، اللہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الکتاب، اگر آخر میں کیا فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر ہر شے سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر ہر شے سے بلند ہے، اللہ کا ذکر ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ فائدے میں اللہ کا ذکر ہر چیز سے زیادہ لگنے والا ہے، ہر چیز سے زیادہ سکون والا ہے، ہر چیز سے زیادہ برکت والا ہے۔ اسی لیے فرمایا من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کہیں گے یہاں تو نماز کا بھی ذکر ہے، تو ہاں اللہ تعالیٰ بتایا فرماتے اقم الصلاة لذکری، اقم الصلاة لذکری، اصل میں نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور تم یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ میں نے یہ ذکر اتارا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے جس کے ساتھ دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون ملتے ہیں، پریشانی دور ہوتی ہے، ٹینشن دور ہوتی ہے، اپنے کاروبار کی ٹینشن، اپنے بیوی بچوں کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، کاروبار کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، دوست احباب رشتے داریوں کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، معاملات کی اصلاح ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی وہ کلام ہے جس کے ساتھ آپ کو سکون ہی سکون، دنیا میں سکون، موت کے وقت سکون، آپ کی قبر پر سکون، محشر کا میدان پر سکون، سکون کے ساتھ جنت کا داخلہ اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن مجید کی برکتی سے، اس قرآن کی تلاوت سے، اس قرآن کے سننے سے، اس قرآن کے سنانے سے، اس قرآن کی نشر و اشاعت سے، اس قرآن کی سپورٹ کرنے سے، اس قرآن کی حفاظت کرنے سے، ہر اعتبار سے خیر و برکت کا مجسمہ ہے، خزانہ ہے۔ قرآن کو اپنے
گھر بار میں اپنے بیوی بچوں میں اتنے عام کر دے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے سامنے حاضر ہو گئے. لیکن یاد رکھنا خدا نخواستہ اگر ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے، ہماری دوستی قرآن سے نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ہمیں کوئی شبق نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ہمیں اگر خدا کا راستہ لگاؤ نہیں ہے، قرآن کی طرف ہمیں خدا خاصہ دھیان نہیں ہے، تو یاد رکھیں اللہ کا اعلان فراموش نہ کیجیے. آپ دنیا کے سارے کلام سننے، پڑھنے، سیکھنے، سکھانے، دنیا کے بڑے خلیفے اکٹھے کرنے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. جب ہم اللہ کے فیصلے کو توجہ نہیں کریں گے، اس پر دھیان نہیں دیں گے، اس کو اہمیت نہیں دیں گے، پھر ہماری زندگی اور خواہش سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، پھر ہماری نکالی سے لڑائی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. پیارے بھائیوں، بزرگوں، بچے، پیارے ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے بارے میں ہی فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اگر آپ کے پاس خدا نخواستہ قرآن مجید کے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے کارخانہ کے مالک ہیں اور بڑے مصروف ترین ہے، آپ نے بڑا دنیا کی سبھی ہو جائے گی، دنیا کا سلسلہ ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں آپ کی بیوی بچے مر جائیں گے، پھر ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، آپ سب دنیا کو جو ہے سنانے والے ہیں، آپ یہ خیال کے جو ہے وہ خواہ ہیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں اور قرآن کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر یاد رکھیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اس کی دنیا کی گزران دوبر کر کے رکھ دوں گا. کبھی خوشحالی اس کا مقدر نہیں ہو سکتی، کبھی اس کو خوشحالی حاصل نہیں ہو سکتی، دنیا کا چین اس کو میسر نہیں ہو سکتا، دنیا میں سکون نہیں لے سکتا. بھائیو، میں ہمیں وقت یہ بات کرتا ہوں، ہمارے استاد مدینہ منورہ میں ساری جامعات اسلامک سینٹر کے علماء کو اکٹھا کر کے مدینہ کی عظیم مبارک سرزمین پر ان علماء کو، ان دعات اور مبلغین کو جو اپنے اپنے سینٹر میں ایک مثال ہیں، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ سبب ہیں، ان کو اکٹھا کر کے وہ ایک دن میں سوال کرتے ہیں، اپنی جیب سے موبائل نکال کر پوچھتے ہیں کہ تم دن اور رات میں اس موبائل کو کتنی بار ہاتھ لگاتے ہو؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ہم نے بھی سوچا، ہمارے ساتھیوں نے بھی سوچا، یا وہ موبائل کے ساتھ ہمارا جو ہاتھ ٹچ ہوتا ہے یا ہم موبائل کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کا تو حساب بھی کوئی نہیں ہے. کبھی جناب کال آ رہی ہے، کبھی کال جا رہی ہے، کبھی واٹس ایپ پہ میسج ہو رہے ہیں، کبھی فیس بک، کبھی جناب کوئی چیز، کبھی ٹویٹر، کبھی کوئی، ہم اس کو بار بار اس کی جان نہیں چھوڑتے اور یہ ہماری جان نہیں چھوڑتا. اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی بار ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں، کتنی بار ہاتھ لگاتے ہیں، کتنی بار اس موبائل کو ہم اٹھاتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ قرآن مجید کو تم 24 گھنٹے میں کتنی بار ہاتھ لگاتے ہو، کتنی بار قرآن مجید کو تم اٹھاتے ہو، اس کو کھولتے ہو، اس کو دیکھتے ہو، اس کو پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو. اللہ اکبر. جب انسان کو ایسے موازنہ کیا جاتا ہے
اس کو ایک ترازو میں رکھا جاتا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق و وابستگی ہے، کتنا ہم اس 60-70 سال کی زندگی جو اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر عطا کی ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یوں سمجھیے کہ ایک فصل کی بجائی کا، اس کے جو ہے وہ بونے کا ایک زمیندار کو موقع ملا تھا، وہ سیزن آیا ہے، اب اس میں زمین کو تیار کرنا ہے، بر وقت پانی لگانا ہے، بر وقت بیج بونا ہے، اس کی رعایت اور اس کی حفاظت کرنی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد جو بر وقت زمین فصل بوتا ہے، وہ زمیندار جب فصل کے پکنے کا وقت آتا ہے اسے بڑی مسرت ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ اپنے کھیتوں میں جاتا ہے اور اپنی اناج اپنے غلوں بھرپور مقدار میں اٹھا کر مارکیٹ میں دیتا ہے، اور جو اس کا مقصد ہے اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو زمیندار، جو فلاح، جو کسان بجائی کے موسم میں مستی اور غفلت کی نیند سو جائے، زمین اس کی خشک پڑی رہے اور وہ ادھر ادھر مشغول رہے، ایمان سے بتانا جب اس کی کٹائی کا موسم آئے گا اس سے بڑا خسارے والا کیا ہو سکتا ہے؟ بھائیو، یہ آپ کی زندگی اتنی بیکار نہیں ہے، اتنی فضول نہیں ہے، جب سے تم اور پیدا ہوئے ہو تمہاری جو پیش قدمی ہے، جس طرف تم قدم اٹھا کے چلے جا رہے ہو، جس طرف تم بڑھ رہے ہو، جانتے ہو تم کس طرف جا رہے ہو، کس کے قریب ہو رہے ہو۔ یہ دنیا ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے چیز بنا دی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حرمت الخضراء، یہ سرسبز و شاداب اور مٹھاس والی چیز ہے، آدمی اس کے لالچ میں آئے دن خوش ہوتا ہے اور اس کو امیدیں لگی رہتی ہیں، کل یہ کام ہوگا، یہ پلاٹ لینے والے ہیں اور یہ میرا بیٹا میٹرک کرنے والا ہے، اس کا رزلٹ آنے والا ہے، ابھی یہ ڈگری حاصل کرنے والا ہے، ان قریب اس کو نوکری ملنے والی ہے، اور یہ دیکھتے 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 الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آنکھ تب کھلتی ہے جب اعلان ہوتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنے، فلاں شخص اس دنیا سے چل بسا، اب اس میں قبر نظر آ رہی ہے، ابھی کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی دیر دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ یا اللہ جس دنیا کے حصول کے لیے جس کو میں اکٹھا کرتا رہا، جس کی وجہ سے نہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکا، نہ قرآن مجید میں ذکر ہونے والا، قرآن مجید میں خیر و برکت کی نصیحت، اللہ کے احکامات، میری بھلائی کے پیغامات کو پڑھ سکا، نہ ان پیغامات پر عمل کر سکا، میری زندگی غافل رہی اور میں دنیا کو اکٹھا کرتا رہا، میں نے بینک کو کر لیا، میں نے مارکیٹ بنا لی، میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا، آج وہ سارے پیسے، سارا بینک بیلنس، سارے مارکیٹ جگہیں مجھے کھائے جا رہے ہیں، مجھ سے چھوٹی نظر آتی ہے، مجھ سے الگ نظر ہوتی نظر آ رہی ہے، ان سے دھکیل کر مجھے ایک گڑھے میں پھینکا جا رہا ہے، وقت میں ضائع کر بیٹھا، بر وقت فصل اپنی آخرت کی بولا بیٹھا، یا اللہ مجھے وقت دے دے کہ میں ایک چیک سائن کر لوں، ایک چیک سائن کر لوں کہ جو میرا بینک بیلنس ہے، جو میری جائیداد ہے، جو میرا سرمایہ ہے، فاصدق، وہ اللہ کے راستے میں بانٹ دوں، فاکون من الصالحین، اور میں شاید نیک بن جاؤں۔ مجھے ہوش نہ آیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنا تمہیں وقت دیا، اتنا تمہیں سمجھایا تھا، میرے نبی نے سمجھایا،
کہ تمہاری دنیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تمہیں 60-70 سال ملا تھا اس لمبی زندگی تیاری کے لیے، پتہ نہیں آپ نے کتنی دیر قبر میں ٹھہرنا ہے، اس کے ATM میں آپ نے کچھ بیلنس لینا تھا کہ قبر میں جب تمہیں اندھیرے میں روشنی کی ضرورت پڑتی، والباقیات الصالحات، ہم نے تمہیں بڑا سمجھایا، اس قرآن کو تم نے کھولا نہیں، قرآن کو ٹچ نہ کیا، قرآن پہ غور نہ کیا۔ افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہارے دل جو ہے وہ بند تھے، ان پہ تالے لگے تھے، تمہارے دل زنگ آلود ہو چکے تھے، تمہیں قرآن کی تاثیر نے مؤثر نہ کیا، تم نے قرآن سے نہ سیکھا، ہم نے تمہیں بڑا سمجھایا تھا، میرے علاوہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں تھا، تم نے دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا اور اپنا مقصد بنا لیا۔ میں نے قرآن میں کہا تھا المال والبنون، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، یہ تمہارا بینک بیلنس، یہ دنیا کی ڈیکوریشن ہے، اس کا قبر سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ آخرت کا وہ جو دن، وہ قیامت کا دن تم سنتے تھے، اللہ بتاتا رہا، اللہ کے نبی تمہیں سمجھاتے رہے، 50,000 سال کا دن ہوگا، تمہارے جسم پر تمہارا لباس نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، یہ جو آج تمہیں بڑے دعوے کرتے ہیں محبت کے، وفا کے، یہ تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تمہارے بچے بھاگ جائیں گے، تمہاری بیوی بھاگ جائے گی، تمہارا شوہر چھوڑ کے تمہیں بھاگ جائے گا، اپنے اس تنہا وجود کے لیے کچھ کر لو، اس کی تیاری کر لو، تم بے ہوش رہے، اور آج کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا میں تھوڑا سا ملک الموت کو سیٹ پہ کر دے، موت کو لیٹ کر دے، ایک سائن کرنے دو، جو کچھ کمایا ہے وہ تیرے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ابھی فرمائے سوچنا بھی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو بھی آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، اس قرآن سے یقیناً پیار کیجئے، قرآن کا شوق پیدا کیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو پڑھائیے، قرآن مجید سے آپ بھرپور دلچسپی رکھیے، قرآن مجید جو پڑھ رہے ہیں آپ شاید ان کو فقیر سمجھتے ہیں، شاید آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے پر بوجھ ہے، یہ طالب علم، یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے، یہ اساتذہ کرام، اللہ کی قسم یہ آج بھی آپ کے ایمان ہے، قبر میں بھی آپ کے ایمان ہوں گے، مقصد میں بھی آپ کے ایمان ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد میں قبر میں اس کو مقدم کیا تھا جس کے سینے میں قرآن زیادہ تھا۔ قرآن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کتنی برکت والی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے آج قرآن سے پیار کیا قیامت کا دن ہوگا، قرآن اپنے دل کو اپنے سینے سے لگائے گا، دیکھ اللہ کے پاس لے کے جائے گا، یا اللہ دنیا کا بزنس مجھ سے اس کو دور نہیں ہونے دیتا تھا، دنیا کا آرام اور سکون، دنیا کی مصروفیات مجھ سے اسے دور نہیں ہونے دیتی تھی، میرے ساتھ اس نے بڑی وفا کی ہے، میرے ساتھ اس کی دوستی بڑی مضبوط ہے، میرے ساتھ یہ بڑا پیار کرتا تھا۔ یا اللہ آج سوال پیدا نہیں ہوتا کہ تیرے قرآن کا دل جہنم میں چلا جائے، یا اللہ میں اپنے دوست کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ اپنے کلام کی سفارش کو ٹھکرائے گا نہیں۔ بھائیو، قرآن سے بہتر ہے
میں حیران ہوں، آج ہمارے پاس من گھڑت چیزیں اتنی آتی ہیں، ہم ان کو گھروں میں اویزہ کرتا ہے، دکانوں میں اویزہ کرتا ہے، اور قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اویزہ کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا، قرآن اویزے کے لیے نہیں آیا، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن پڑھانے کے لیے آیا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن ہماری اصلاح ہے، قرآن ہماری تربیت ہے، قرآن ہماری نجات ہے، قرآن ہمارے دلوں کا سکون ہے، راحت ہے، برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا ایک سبب ہے۔ بھائیو، قرآن مجید کو اپنے گھروں میں آباد کیجئے۔ انشاءاللہ اس مسجد میں آنے والا رمضان ہے، اللہ ہم سب کو یہ زندگی عطا فرمائے کہ ہم رمضان تک رہیں، روزے رکھیں۔ بھائیو، قرآنیاں مساجد میں ہوتی ہیں، کچھ لوگ قرآن مجید سننے کے لیے اسی والے میں سے ڈھونڈتے ہیں، کچھ لوگ قرآن مجید پڑھنے کے لیے شاہکار مولوی ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں جلدی جان چھوٹ جائے۔ بھائیو، یہ 4 دن مشقت تھوڑی سی برداشت کر لیں، اپنے پڑوس کی مساجد کو آباد کریں، قرآن کا، حفاظ کا، طالب علموں کا، اساتذہ کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ ان جگہوں پر اس کتاب اللہ پر جو خرچ کریں گے، اللہ کی قسم وہی آپ کا حق ہے، وہی آپ کا ساتھی ہے، وہی آپ کی جو ہے کمائی ہے۔ باقی جو ادھر ادھر آپ لگائیں گے، پھر میں نے دیکھا لوگ آج کل جناب ٹرالیوں پر بیٹھے ہیں، گانے چل رہے ہیں، قوالیاں چل رہی ہیں، دکاندار اپنی دکانوں پر قوالیاں لگا رہے ہیں، کوئی جناب گانے لگا رہا ہے، نہ کوئی کہنے والا ہے، نہ کوئی سمجھانے والا ہے۔ کیا ہم نے وقت دیا؟ ہمارے پاس 24 گھنٹے میں راحت کا وقت نہیں، بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ صبح سویرے ایک سبزی منڈی میں بیچارہ جاتا ہے، وہاں سے فروٹ خریدتا ہے، سبزی کے اندر آ کر سارا دن ایک دکان پر گرد و غبار میں کھڑا ہوتا ہے، آدھی رات تک وہ فروٹ بیچتا ہے، رات جاتا ہے، بچوں کو سوئے ہوئے پاتا ہے، سوئے ہوئے چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ اتنا تھکا ہوا، اتنا چکنا چور، اور پھر وہ گانے لگا کر اپنی دکان پر ریلی پر بیٹھا ہے، کیا کمایا اس نے؟ کتنے بڑے اس کے خسارے اور غفلت کی زندگی ہے۔ بھائیو، کم سے کم اپنی دکان میں دھیمی آواز میں قرآن چلا دے، اس نیت کے ساتھ کہ قرآن کی آواز میرے کان میں جائے گی۔ اپنی ریلی پر چلائے، اپنی کوچ پر، اپنی کار میں دیکھتا ہوں ہمارے نوجوان، ہمارے وہ بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم قیمتی گاڑیاں لے کے دیتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ڈانسروں کی آوازیں ہوتی ہیں، ان میں جو فحشہ خواتین کی آوازیں ہوتی ہے، دم دھم کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا لینا ہے؟ شیطان ہم پر غالب آ گیا، ہم رحمان کو فراموش کر بیٹھے، ہم قرآن کو فراموش کر بیٹھے۔ بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کلام اللہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت اور پیار کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی بالادستی کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔